الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کوئی گنجائش تو کوئی نہیں ہے, اور ویسے بھی میرا خیال ہے اب زیادہ دھیان چائے کی طرف ہی ہے. لیکن بہت سیر حاصل ہوئی, آپ کی بڑی کوشش کامیاب تھی اور بڑی آپ نے محنت کی. میں سمجھتا ہوں جو بھی اسپیکر صاحبان آئے ان کی بہت اچھی ڈیلیبریشن تھی, اور وی آر ریئلی پراؤڈ آف دیم اور ویری تھینکفل, گریٹفل. سو بہر صورت یہ اصل بات جو ہے نا جی, جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم سارے انسان ہیں, خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو, اور انسان میں انسانیت اس کا معیار ہونا چاہیے. اور اگر انسانیت کے غرض سے جو ناپا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ کا اگر آپ دیکھیں کہ موضوع اس کا کیا مطلب کیا ہے, تو وہ انسانیت کی پروموشن ہی ہے نا. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ شارٹ لفظوں میں بتاؤ اسلام کیا ہے, تو وہ یہی ہے نا کہ توحید پر یقین اور انسان کے ساتھ عدل اور احسان. عدل اس کا حق ہے, احسان اگر آپ کرتے ہیں تو آپ بڑے انسان ہیں, یعنی آپ زیادہ آپ میں انسانیت. سو میری گزارش یہی ہے کہ یہ جو مین میڈ سوسائٹی ہے اور مین شاونزم ہے, اور یہ سارا فطور اس کا ہی ہے, اور تکبر جہاں بھی چلا جائے وہ کریکٹر اور وہ کردار کو تباہ کر دیتا ہے. خواہ وہ علم کا تکبر ہو, خواہ وہ آپ کا مذہب کا تکبر ہو کہ میں بڑا نیک ہوں اور باقی خراب ہیں. یہ برقع یا جس نے حجاب پہنا ہوا ہے, وہ اگر یہ تکبر میں بھی آ جائے کہ یہ ساری تو ایسے ہی ہیں خواتین, میں بڑی سپیریئر ہوں, تو بس اس کا وہ پٹھا بیٹھ گیا. اس لیے یہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں اخلاق سے سکھاتا ہے, اور ہیومینٹی سکھاتا ہے, انسانیت سکھاتا ہے, اور دوسروں سے محبت اور پیار کرنا. کیونکہ جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے اور بچوں کے لیے, پیٹ کے لیے, اپنی لسٹ کے لیے وہ تو سارا کرتے ہیں, لیکن انسان میں یہ فرق ہے, انسان صرف اپنے ہی نہیں سوچتا, باقیوں کا بھی سوچتا ہے, معاشرے کا سوچتا ہے. اس کے حقوق اللہ ہیں, اس کے حقوق العباد ہیں, اور ان دونوں کو ادا کرنا کے بعد جو ٹرنکویلٹی دیتا ہے وہ بیلنس ہے, دونوں کا بیلنس. لیکن مصیبت یہ ہے کہ سب سے بڑی ہماری ملت کی بھی اور ملک کی بھی, اور میرا خیال ہے ہماری اپنی بھی, کہ جہالت اس کی ساری بنیاد ہے. اور نالج از پاور, خواہ وہ خاتون کے پاس ہو, کسی فرد کے پاس ہو, کسی قوم کے پاس ہو, جس کے پاس نالج زیادہ ہوگا وہی ڈومینیٹ کرے گا. اور یہ نالج جو علم ہے یہ انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے, سمجھ گئے نہیں. اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ خاتون ہو یا دوسرا, اور خاتون کی ایجوکیشن پر زیادہ زور دینا چاہیے, جو ہمارے ملک میں رواج ہی نہیں ہے. کیونکہ خاتون کی تعلیم جو ہے وہ خاندان کی تعلیم ہے, اور مرد کی تعلیم جو ہے وہ فرد کی تعلیم ہے, مائنڈ. سو اس لیے یہ سارا جو, اور سب سے پہلی یونیورسٹی یا پہلا جو ہے وہ ماں کی گود سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسری ڈاکٹری, آپ خود ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں کہ 6 سال کی عمر تک بچے نے جو کچھ بننا ہوتا ہے اس کا وہ یعنی روڈ میپ بن چکا ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو پھر وہ پروگریس کرتا ہے, اور بھی فیکٹر آتے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن وہ بڑے وائٹل 6 سال ہے, اور وہ اس میں فیملی اور ماں کا رول بہت زبردست ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ, اور آپ کی پرانی تاریخ جو ہے نا, وہ کسی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ شروع میں خاتون جو ہوتی تھی وہ معاشرے کی ہیڈ ہوتی تھی. جیسے یہ شاید کی ہوتی ہے نا مکھی, وہ جس کو کوئین بی کہتے ہیں, باقی اس کے سارے نوکر ہوتے ہیں. اس طرح مرد بھی اس کے سارے اس وقت نوکر ہی تھے. وہ مائی, کیونکہ اس وقت بچے پیدا کرنا سب سے اعلیٰ کام تھا, اور کوئی دوسری ایسے سیکنڈری چیزیں تھیں. لیکن بعد میں پھر مرد جب زیادہ ہو گئے, اور جب رحمان کے چیلے کم ہو گئے اور شیطان کے چیلے زیادہ ہو گئے, تو پھر یہ گڑبڑ آ گئی معاشرے میں. اب جناب جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے, آپ نے فرمایا, اور 1-2 چیزیں میں پوچھنا بھی چاہوں گا آپ سے. قرآن مجید کا جو میسج آف گاڈ ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی نہ دی ہوتی کہ قیامت تک اس کا کوئی ایک کامہ بھی چینج نہیں کر سکتا, تو پتہ نہیں اس کا حشر بھی کیا ہوتا ہے. جیسے پریسٹ ہوڈ میں ہوا ہے, جیسے بائبل کا ہوا, جیسے یہودیوں نے اپنی کتاب توریت کو کیا, شاید ہمارا بھی حشر یہ ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ یہ آخری میسج کو جو ہے, اور آخری پیغمبر کا ہے, اس میں چینج نہیں آئے گی. اس لیے ہمیں سب سے خالص جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے قرآن شریف, اور اس کو سمجھنا چاہیے. اور صرف یہ ثواب کے لیے یہ باتیں جو ہے نا, یہ اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جیسا انہوں نے کہا, کم از کم جو پڑھتا ہے قرآن کی طرف جاتا تو ہے نا, چلو اگلی دفعہ میں نے بھی پڑھ لے گا, کچھ اور بھی کرے گا. لیکن اصل بات جو ہے نا, وہ مجھے رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مجھے خیال آیا. ایک دفعہ وہ کیا کیا انہوں نے کہ ایک بالٹی پانی کی لے کے
اور ایک جماعتہ جرا آگے ہوتا ہے نا وہ لے کے چل پڑی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ محترمہ کہاں جا رہی ہوں؟ کہتی ہے اس پانی سے تو میں نے دوزخ کو بجھانا ہے, اور یہ جو جماعتہ آگ والا ہے اس سے میں نے جنت کو جلانا ہے, کیونکہ یہ دو چیزیں جو مصیبت پڑی ہوئی ہیں یہ خدا کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں ہمیں, اور ہم اس لالچ میں سارا کچھ کرتے ہیں اور اللہ کے درمیان اور یہ ساری مصیبت پڑی ہوئی ہے. لہذا اگر اللہ کو سمجھنا ہے, اللہ کے قریب ہونا ہے, تو پھر یہ جو لالچ والے چھوڑیں. اب یہ دیکھیے نا, ہمیں بتایا جاتا ہے, اور خاص طور پر مولوی صاحب سے میری کوئی بحث بھی ہو گئی تھی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تبلیغ کے لیے جانا چاہیے, ہر قدم جو ہے اس پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں نے کہا مولانا صاحب کیا بات کرتے ہیں, اللہ سے ہم حساب کرنے چلے ہیں. میں نے کہا ایک نیکی کیا ہوتی ہے ذرا ڈیفائن کریں. تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا پوچھ بیٹھا. میں نے کہا جی اللہ سے اب ہم اکاؤنٹ کھولنے چلے ہیں تو کرنسی تو پتہ ہونا چاہیے نا, میں کروڑوں میں دینا ہے, روپیوں میں دینا ہے, کس میں دینا ہے. لہٰذا یہ میں نے کہا اس اللہ سے نہ حساب کرو جو 3 منٹ اگر آپ کو آکسیجن نہ دے تو سارے مار جائیں, وہ حساب سے دیتا ہے آپ کو. اس لیے ٹوٹل سبمیشن ٹو دی ول آف گاڈ جو ہے اسلام ہے, اور وہ سمجھے بغیر اللہ کا میسج ہم حاصل نہیں کر سکتے. لہذا یہ جو ریچولز پر میں پھنسا دیا ہے اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں, علماء حق کا ہم جوتیوں کی خاک ہیں اور بڑی احترام کرتے ہیں, وہ نائب رسول ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن علماء سو کے بارے میں تو قرآن شریف کہتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے ملا رہے ہیں, حالانکہ اللہ اور بندے کے درمیان سب سے بڑی دیوار یہ ہے. تو وہ یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے علماء سو کی میجارٹی زیادہ ہے دنیا میں اور ملک میں یا دوسرے ہیں. آپ دیکھیے یہاں اس ملک نے یہ 90 لاکھ آبادی ہے, ہمارے کراچی سے بھی تھوڑے ہیں, لیکن انہوں نے ایجوکیشن پر زور دیا, انہوں نے لڑائیوں پر پیسے ضائع نہیں کیے, انہوں نے سارے جو اپنے وسائل تھے اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ پر لگایا, اس پر اداروں پر لگایا, ویلفیئر آف ہیومینٹی پر لگایا, اور آج یہ دنیا میں دی بیسٹ ویلفیئر آف دی ورلڈ بنے ہوئے. 6 مہینے جہاں پر پڑی رہتی ہے, ہم سے جو چھوٹا ملک ہے ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ہمارا بہتر ملک ہے, لیکن اس نظام نے, اس علم نے, سو نالج از پاور والی جو بات ہے وہ اس نے ان کو سب کچھ بنایا ہے. لہٰذا بنیادی چیز تو علم کا اثر کرنا ہے اور قرآن شریف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ریڈنگ نہیں, اسٹڈی اور ریڈنگ میں فرق ہے. اب جو یونیورسٹیوں میں جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اس کو اسٹوڈنٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا فرض یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کورس ملا ہے اس کو اسٹڈی کریں, اچھی طرح سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں, دوسروں سے پوچھیں اور پھر اس کو پریکٹیکلی شیپ میں دیں. صرف پڑھنا جو ہے ثواب ٹھیک ہے ہوگا, میں اس کے بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اصل بات جو چینج آئے گی معاشرے میں یا اس فرد میں یا اس قوم میں وہ عمل سے ہی آئے گی. وہ عمل مشہور و معروف شعر ہے بڑا, میرا دوسری جماعت میں بھی ہمیں پتا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. سو اس لیے میری تو یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اچھا مثلا یہاں جو نائی ہے حجامت کرنے والا وہ بھی سرٹیفکیٹ لیتا ہے, باقاعدہ کورس کرتا ہے, اور وہ سرٹیفکیٹ اپنے اس دکان پر لگاتا ہے اور پھر وہ کینچی پکڑتا ہے. یہاں ہمارے ملک میں تو جو یا ٹوٹیاں لے کے ڈاکٹر پڑھ جانا, ایک رومال اتھا پایا, داڑھی رکھی, سرما پایا, چل بھائی یہ عالم ہو گئے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے